فاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون حقا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مسلسل الگ الگ سوروں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے شہزادے سلام اللہ علیہ کے فضائل پر روشنی ڈالنے کے اسباب ان چاروں دن میں مہیا کیے، اور آج کی گفتگو انشاءاللہ مادر بطول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محسن اسلام، ناصر رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے آپ حضرات کی گوش گزار رہے گی، جس کے لیے ہم نے قرآن مجید کی، اور یہ ہر سال میں ایک مجلس جناب خدیجہ کے سلسلے سے جب سے آ رہا ہوں تبھی سے ایک مجلس ضرور ان بی بی کے حوالے سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، چونکہ شہزادی کے تذکرے میں جناب خدیجہ کا تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تاریخی حقیقت ہے اور تاریخ سے شکوہ بھی ہے کہ جن شخصیتوں کو تاریخ میں اہمیت دی جانی چاہیے تھی، ان کے مقابلے پر کچھ اور شخصیتیں بنائی گئیں اور ان کو تاریخ نے اہمیت دی۔ وجہ اور ریزن، ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور اپنے ذوق اور شوق کے اعتبار سے ہر کوئی عمل انجام دیتا ہے۔ جو جس کی پسند ہوتی ہے اسی کو اہمیت دیتا ہے۔ اوروں کو اور پسند تھے تو اوروں سے جو افراد منسوب تھے اوروں نے اس کو اہم مانا۔ ہمیں ہمارا مولا پسند ہے، اب مولا علی سے منسوب جتنی شخصیتیں ہیں ہم انہیں اہم مانتے ہیں، اور ہماری یہ تاریخی، فطری، بشری، انسانی، شرعی ذمہ داری ہے کہ ان تمام افراد کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں کہ جن کے نسبت مولائے کائنات سے ہے۔ تاریخ
جناب خدیجہ کے ساتھ اتنی بے رخی نہ دکھاتی اگر جناب خدیجہ بھی اور بیویوں کی طرح صرف رسول کی بیوی ہوتی۔ تاریخ نے جناب خدیجہ کے تذکرے کو اس لیے بھی مدھم اور ہلکا کیا ہے کہ جناب خدیجہ صرف رسول کی بیوی نہیں تھی بلکہ علی کے بچوں کی نانی بھی تھی۔ مولا متقیان سے منسوب جتنی بھی شخصیتیں ہیں تاریخ نے ان سب کو مدھم کر دیا ہے، ان سب کو ہلکا کر دیا ہے، ان سب کو دھیما کر دیا ہے، ان سب کے بس بین السطور کچھ جھلکیاں دکھائی گئی ہیں کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اور تاریخ پڑھنے والا کوئی طالب علم اور اسٹوڈنٹ جو ہسٹری کا شوق رکھتا ہے اگر وہ پڑھے بھی تاریخ تو جناب خدیجہ کا تذکرہ اس ہسٹری میں دکھائی نہ دے۔ حالانکہ جناب خدیجہ عظمتوں کے اعتبار سے اور فضیلتوں کے اعتبار سے اور بلندیوں کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے جس صف میں مقابلہ کرنے کے لیے عورتوں کو چنا جاتا ہے ان صف میں جناب خدیجہ کے برابر کوئی کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس صف میں کوئی جناب خدیجہ کے برابری کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، جناب خدیجہ کی برابری کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، جن عظمتوں کی بلندیوں پہ شہزادی خدیجہ تھیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ باتیں ہوں گی جناب خدیجہ کے حوالے سے، کچھ ہسٹری اور تاریخ کے حوالے سے جناب خدیجہ کے سلسلے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ اور بات تمام ہو جائے گی۔ جناب خدیجہ کی زندگی کو دیکھیے۔ جناب خدیجہ ایک تاریخی شخصیت ہے۔ ابھی آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ وہ رسول کی بیوی ہیں، عظمتوں کے کئی حوالے ہوتے ہیں، اور میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ یہ بات بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ کسی کا مرتبہ اس لیے ہے کہ وہ رسول کی بیوی ہے۔ رسول کی بیوی ہونا مرتبہ نہیں ہے، رشتہ ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ آگے چل کے سمجھاؤں گا۔ تو ابھی جناب خدیجہ کا اس سے صرف نظر کہ وہ رسول کی بیوی تھی، جناب خدیجہ ایک تاریخی شخصیت تھی۔ ما سبق گزرے ہوئے زمانوں کے واقعات اور حالات کی جانکاری کو تاریخ کہتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے آنے والے زمانے کے لوگ عبرت حاصل کر سکیں، یہ ہوتی ہے تاریخ۔ اور اگر کوئی شخصیت اتنی بلند کردار پر ہو کہ اس کا اثر ہر زمانے کے لوگوں پر پڑ رہا ہو تو پھر وہ شخصیت تاریخی شخصیت ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے سے جناب خدیجہ کی شخصیت تاریخی شخصیت تھی۔ جناب خدیجہ کی شخصیت اس لیے بھی تاریخی ہے، توجہ دیجیے گا، کہ جس زمانے میں لڑکیوں اور بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اس زمانے میں خدیجہ عرب کی سب سے باوقار خاتون تھی، عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ سارے قریش کے رئیسوں کا اور دولت مندوں کا مال ملا کر جتنا بنتا تھا اتنی دولت تو تنہا خدیجہ کے پاس تھی۔ تاریخی شخصیت اس عنوان سے بھی ہے کہ جب عرب میں بیٹیوں اور عورتوں کو توہین، تحقیر اور ذلت کا سبب اور ذلت کی وجہ مانا جاتا تھا، اس وقت عرب کے بڑے بڑے مرد خدیجہ کے مال تجارت کو شام لے جانے میں خدیجہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ اس کو اس اعتبار سے سوچیں نا کہ جہاں مردوں کا ہی جلوہ ہو اور پوری قوم مردوں ہی کی طرف دیکھتی ہو، وہاں سارے مرد دولت کمانے کے لیے خدیجہ کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اب آپ اس کو محسوس فرمائیں، خدیجہ یوں بھی تاریخی شخصیت ہے کہ جب کسی کی شخصیت کو کوئی سرحد کے باہر نہیں پہچانتا تھا، توجہ دیجیے گا، کسی کی شخصیت کو کوئی محلے کے باہر نہیں پہچانتا تھا، کوئی اپنے گاؤں اور شہر کے باہر نہیں پہچانتا تھا،
اس وقت خدیجہ کی دولت شام اور یمن جاتی تھی. اور آسان کر دوں تاکہ میرے بچوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے, جوانوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. اس کا مطلب جب لوگوں کی شخصیت نیشنل تھی, خدیجہ کی دولت انٹرنیشنل تھی. جب لوگ محلوں میں, گاؤں میں اور شہروں میں بھی ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے, اس وقت خدیجہ کا بزنس انٹرنیشنل تھا, جو سرحدوں کے پار جاتا تھا, سرحد کی حدوں سے باہر نکلتا تھا. خاندانی اعتبار سے یہ جناب خدیجہ کی شخصیت تو پہنچ گئی نا, تاریخی شخصیت. اب ایک اور بات محسوس فرمائیے گا جو جناب خدیجہ کے سلسلے سے میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنی منزل تک پہنچیں گے اور بلندیوں تک آئیں گے, لیکن شخصیت کو سمجھنے کے لیے جناب خدیجہ کی یہ تمہید ضروری ہے. جناب خدیجہ دولت مند خاتون تھی, تاجرہ تھی, یہ اپنی جگہ اہم ہے. لیکن جناب خدیجہ صرف دولت مند خاتون نہیں تھی, بلکہ جناب خدیجہ عالمہ بھی تھی. جناب خدیجہ صاحب عرفان بھی تھی. صاحب عرفان تھی, دلیل ہے اس کی. اس وقت عرب میں الگ الگ مقامات پر علمی گفتگو ہوا کرتی تھی, علمی باتیں ہوا کرتی تھی. خود جناب خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل بہت بڑے عالم تھے آسمانی کتابوں کے, اور ان کی نشست میں جناب خدیجہ تشریف فرما رہتی تھی. یعنی جب علمی باتیں اور آسمانی کتابوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں, اس وقت جناب خدیجہ ان باتوں کو سنا کرتی تھی اور محفوظ فرمایا کرتی تھی. اور ان باتوں میں آنے والے نبی کا تذکرہ بھی ہوتا تھا. جناب خدیجہ پہلے سے ہی نبی کے بارے میں جانتی تھی. اور ایک واقعہ بھی لکھا ہے علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب جناب خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر تھیں اور ایک وہاں سے یہودی عالم گزرا. اس کی نظر رسول کے چہرے پر پڑی. اس یہودی عالم نے خدیجہ کو مخاطب کیا, یعنی خدیجہ سے بات کرنا شروع کی. کیا کہا اس نے کہ پورے یقین, وثوق, اعتماد اور اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محمد آنے والا نبی ہے. ایک دن یہ بہت بڑا انسان ہوگا. اور خدیجہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شادی جو کرے گا اس سے, وہ کائنات کی بڑی بلند اور باکردار خاتون ہوگی. خدیجہ تم اپنے ہاتھوں سے اس موقع کو جانے نہ دینا. یہ تم سے شادی کر لے گا اور تم سے نکاح کر لے گا, اس موقع کو جانے مت دینا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدیجہ پہلے سے جانتی تھی کہ یہ نبی ہے. اب میرا جملہ رائے گا نہ ہو جائے اگر پہنچا سکوں بات میں. دیکھیے بڑا فرق ہے. بعد میں بھی بہت سی بیویاں ام المومنین ہوئیں, اور خدیجہ سے پہلے شادی رسول کی ہوئی. اس نسبت سے قرآن کی روح سے خدیجہ بھی ام المومنین اور بیویاں بھی ام المومنین. لیکن نزاکت کو محسوس کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں. بعد میں جتنی بیویاں آئیں ان سب کو نبوت کے اعلان کے بعد خبر ہوئی کہ یہ نبی ہے. توجہ دیجئے گا عزیزو, ان سب کو نبوت کے اعلان کے بعد خبر ہوئی یہ نبی ہے. اس کا مطلب نبوت کے اعلان کے بعد جس نے بھی نبی سے رشتہ جوڑا وہ اس وجہ سے جوڑا کہ یہ نبی ہے, اور خدیجہ نے اس لیے رشتہ جوڑا کہ یہ نبی ہوں گے. بھائی دونوں میں بڑا فرق ہے. اعلان نبوت کے بعد یہ سمجھنا کہ یہ نبی ہے یہ اور بات ہے, لیکن اعلان نبوت سے پہلے جو بی بی جانتی تھی کہ محمد ہی نبی ہوگا, اسی بی بی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. محسوس فرما رہے ہیں کتنا فرق ہے دونوں میں, بعد والے لوگوں میں اور جناب خدیجہ میں. اس کا مطلب جناب خدیجہ نے جو شادی کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, پورا ایمان لانے کے بعد اور ایمان پہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کے بعد, پورے اعتماد کے بعد اور پورے بھروسے کے بعد جناب خدیجہ نے شادی کی تھی حضور سے. خاندانی اعتبار سے جناب خدیجہ کو دیکھیے,
جناب خدیجہ کو حضور، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ نجیب لقب سے یاد فرماتے تھے۔ حضور جناب خدیجہ کو نجیب کہا کرتے تھے۔ نجیب کا مطلب جو خود بھی پاک و پاکیزہ ہو، جس کا خاندان بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ محسوس فرما رہے ہیں یہ کون رسول خدیجہ کو نجیب کہہ رہا ہے؟ جسے خود خدا طٰہٰ کہتا ہے، جس کی طہارت پر آیہ تطہیر گواہی دیتی ہے، وہ رسول خدیجہ کو نجیب کہتا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہوگا اے میرے رسول میں نے تمہاری طہارت کا اعلان کر دیا ہے، تم خدیجہ کی طہارت کا اعلان کر دو؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب ایک اور چیز ملاحظہ کر لیجیے اور محسوس کر لیجیے، جناب خدیجہ کی شادی ہوئی ہے حضور سے، محسوس کریں گے سب بزرگان یہاں جو تشریف فرما ہے۔ کسی کے دل میں خواہش ہو، اب اس وقت کی بات نہ کریں، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے، دوسری شادی انسان کب کرتا تھا؟ 2-3 وجہ اور ریزن ہوتے تھے۔ پہلی بیوی سے اتنا سکون نہیں مل پایا، سکون کی تلاش میں دوسری شادی کیا کرتا تھا۔ بیوی بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے، زبان دراز ہے، تو آدمی کیا کرتا تھا؟ سکون نہیں مل رہا ہے، دوسری شادی کر لیتا تھا۔ رسول کی تاریخی حقیقت ہے کہ جناب خدیجہ کے رہتے رسول نے دوسری شادی نہیں کی۔ جناب خدیجہ کے بعد تو وہ موقع آیا کہ جب رسول کی ایک وقت میں 8 اور 9 شادیاں ہوئیں، خدیجہ کے سامنے رسول نے شادی نہیں کی۔ اس کا مطلب خدیجہ نے رسول کو اتنا سکون دیا، اتنا سکون دیا، اتنا سکون دیا کہ رسول کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال بھی نہیں آیا۔ رات بھر مسلمان نعت گوئی کرتے ہیں، محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، جلسوں میں شامل ہوتے ہیں کہ مدینے کی خاک ہمیں مل جائے، روضہ رسول پہ ہمیں جانا مل جائے۔ کس وجہ سے جانا مل جائے؟ کہ دل کو سکون مل جائے گا، دل کو اطمینان مل جائے گا۔ بھائی جو رسول کے بعد زندگی گزار رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ جانا نصیب ہو جائے، روضہ رسول تک پہنچنا نصیب ہو جائے تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ جو رسول کے زمانے میں تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ رسول کے قدم تک پہنچ جائیں تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ ساری کائنات کے سکون کو رسول کہتے ہیں، رسول کے سکون کو حضرت خدیجہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ جہاں رسول سکون محسوس فرماتے تھے اس بی بی کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اب میں اس بات پہ آ گیا ہوں کہ جو میں نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ جناب خدیجہ کی شخصیت اور جناب خدیجہ کی شخصیت کی بلندی صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیوی تھی۔ بہت توجہ دیجیے گا میرے اس جملے پر، میرے بچے، میرے جوان بھائی، ایک ڈاؤٹ اور ایک معمہ ذہن سے کلیئر کر دیجیے۔ کسی کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ وہ رسول کی بیوی ہے، اس لیے کہ بیوی ہونا شرف نہیں ہے، بیوی ہونا تو رشتہ ہے۔ شرف کیا ہے؟ جب کوئی رسول کی بیوی اور زوجہ ہو گیا، کوئی زوجہ ہو گئی، کوئی بیوی ہو گئی، تو شرف یہ ہے کہ اپنا کردار اتنا بلند کرنا کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ رسول کی بیوی کہلائی جائے۔ بھائی یہ جو منصب اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے آپ کو کہ آپ رسول کی بیوی ہیں، تو رسول کی بیوی ہیں تو کچھ بھی کریں گی، کردار کو اتنا بلند کرنا اہم ہے کہ جو کردار رسول کی بیوی کے شایان شان ہوتا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اگر رسول کی بیوی ہونا ہی اہم ہوتا، کسی نبی کی بیوی ہونا ہی اہم ہوتا،
تو قرآن جناب لوط کی بیوی اور جناب نوح کی بیوی کا تذکرہ نہ کرتا، اور قرآن نے جناب لوط کی بیوی اور جناب نوح کی بیوی کا تذکرہ کچھ اچھے انداز میں نہیں کیا ہے، خراب انداز میں کیا ہے، ان کا کردار بیان کیا ہے، انہیں بیان کیا ہے کہ رشتہ ہونے کے باوجود بھی نبی سے انہیں رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محسوس فرما رہے میری بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ اہم نہیں ہوتا، کردار اہم ہوتا ہے۔ جناب لوط اور جناب نوح کی بیوی کا تذکرہ قرآن مجید میں یہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کس کا رشتہ دار ہے، ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کون صاحب کردار ہے۔ یہ بات پہنچ گئی نا؟ اب اگر مان بھی لیجئے، توجہ دیجئے گا اس پوائنٹ پر، بڑی عظیم محنت اور مشقت سے یہ بات لے کر آیا ہوں آپ حضرات کے لیے، آپ کے اذان پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ مان لیجئے چلیے کہ رسول کی بیوی ہونا بہت اہم ہے، اگر رسول کی بیوی ہونا اہم بھی ہے، پھر بھی اور بیویوں کا مرتبہ الگ ہے اور خدیجہ کا مرتبہ الگ ہے۔ وجہ اور ریزن کیا ہے؟ بہت سی ذات ایسی ہوتی ہیں جو صفت پہ فخر کرتی ہیں، بہت سی صفت ایسی ہیں کہ جو کسی ذات پر فخر کرتی ہیں۔ مثلا کسی بہادری کو اپنی بہادری پہ فخر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بہادری کو کسی بہادر پہ فخر ہوتا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ 1,23,999 نبیوں کا کمال یہ تھا کہ وہ نبی تھے۔ توجہ دیجیے گا میری بات پر، 1,23,999 نبیوں کا کمال یہ تھا کہ وہ نبی تھے، اور نبوت کا کمال یہ تھا کہ محمد تک پہنچ گئی۔ محسوس کریں میری بات کو جو عرض کر رہا ہوں بھئی، 1,23,999 نبیوں کا کمال یہ تھا کہ وہ نبی تھے، اور نبوت کا کمال یہ تھا کہ محمد تک پہنچی۔ اسی طریقے سے نبی کی اور ازواج کا کمال یہ تھا کہ وہ نبی کی زوجہ تھی، اور زوجیت کا کمال یہ تھا کہ وہ خدیجہ تک پہنچی۔ رسول کی زوجیت کی یہ معراج تھی کہ وہ خدیجہ تک پہنچی۔ اب ساری باتیں اگر آپ کے اذہان میں اتر گئی ہیں تو پوری طاقت سے جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ساری دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ ہر نبی کا کمال یہ تھا کہ وہ نبی ہے، منصب نبوت کا کمال یہ تھا کہ محمد تک پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے ہر زوجہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی کی زوجہ ہے، مگر نبی کی زوجیت کو کمال کب ملا؟ جب وہ زوجیت خدیجہ تک پہنچی ہے۔ خدیجہ ام المومنین لقب کا وقار ہیں۔ توجہ دیجئے، خدیجہ یہ جو منصب ام المومنین ہے، ام المومنین کا جو لقب ملا ہے نبی کی بیویوں کو، اس کا وقار ہے جناب خدیجہ، اور اس وقار کو کبھی جناب خدیجہ نے کم نہیں ہونے دیا۔ تو یہ جناب خدیجہ کی شخصیت، جناب خدیجہ کی بلندی، جناب خدیجہ کا وقار، جناب خدیجہ کی عظمت، جناب خدیجہ کی رفعت رسول کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے، رسول کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ جناب خدیجہ قلب رسول کے لیے سکون تھی، قلب رسول کے لیے راحت تھی، قلب رسول کے لیے اطمینان تھی۔ اتنا سکون، اتنی راحت جناب خدیجہ کہ آپ کو واقعہ یاد ہے؟ جناب زینب ایک بیوی تھی رسول اکرم کی، اور جناب حضور اکرم جناب زینب کے ذریعے سے جو شہد آتا تھا اس کو روزانہ استعمال کیا کرتے تھے، اور ازواج رسول کو پریشانی یہ ہوئی کہ اگر روزانہ ہی جناب زینب کی طرف سے آیا ہوا شہد رسول
تناول فرمانے لگیں گے اور نوش فرمانے لگیں گے تو کہیں رسول کی ساری توجہ جناب زینب کی طرف نہ ہو جائے. یہ رسول کی تمام بیویوں کو پریشانی ہونے لگی، اور ان بیویوں میں کون کون آگے ہوگا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلان بنایا. پلان یہ بنایا کہ جب رسول شہد نوش کر کے آئیں تو ہم سب کو کہنا ہے کہ رسول اللہ آپ کے دہن سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ایک طرح کی میٹھی چیز ہوتی ہے مگر اس کے اندر سے بدبو آتی ہے. ایک بیوی نے کہا، دوسری نے کہا، تیسرے نے کہا، جو بھی پلان میں شامل ہوں گی. رسول نے کہا مغافیر تو میں نے استعمال نہیں کیا، ہاں شہد استعمال کیا ہے، اگر بو آ رہی ہے تو میں شہد کھانا چھوڑ دوں گا. رسول نے شہد کھانا چھوڑ دیا. قرآن کی آیت آ گئی کہ اللہ کے رسول تم تو رسول ہو، تم اپنی بیویوں کی مرضیوں سے تھوڑی چلو گے. شہد حلال ہے تو وہ حلال رہے گا، بیویوں کی وجہ سے اسے حرام مت کرو. یہ ہیں اور بیویاں. اب خدیجہ کی منزلت سن لیجئے. رسول روزانہ بعد وفات جناب خدیجہ بھی اور ہجرت کے بعد بھی کچھ غریبوں کو اور فقیروں کو مال پہنچایا کرتے تھے. ایک زوجہ نے سوال کر لیا کہ رسول اللہ روزانہ آپ کچھ نہ کچھ سامان پہنچاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے پہنچاتا ہوں کہ خدیجہ کی وصیت تھی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ شہد کھانا چھوڑا تو اللہ کا حکم آ گیا کہ تم بیویوں کی مرضیوں سے مت چلو، ہمارے رسول ہو. یہاں اللہ نہیں کہتا کہ تم تو رسول ہو، شریعت پہنچانے گئے ہو، کوئی خدیجہ کی وصیت پہ عمل کرنے تھوڑے گئے ہو. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. اور بیویوں کی مرضی کو روک کے اور خدیجہ کی وصیت کو نہ روک کے اللہ نے فرق واضح کر دیا کہ اور ہیں، خدیجہ اور ہے، پتہ خدا کو بھی ہے، اور بیویوں کی مرضی اور ہے، قرآن کی آیت اور ہے، مگر اللہ نے وصیت عمل کرنے سے نہیں روکا، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا جو خدیجہ کی وصیت ہوگی وہی اسلام کی شریعت ہوگی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہے، کردار میں فرق ہے، اعمال میں فرق ہے، سوچ میں فرق ہے، نیت میں فرق ہے، ذہنیت میں فرق ہے. اب وہ وقت سن لیجئے تاریخ کے اعتبار سے کہ جس وقت میں آفتاب ہدایت ملیکۃ العرب سے ملا. دو طریقے سے تاریخ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ جو ہم عموماً سنتے ہیں کہ رسول نے فرمائش کی اپنے چچا ابو طالب سے کہ میں مال تجارت لے کر مجھے جانا ہے، گھر میں کب تک بیٹھے رہیں گے، تجارت کریں گے. تو جناب ابو طالب رسول کو جناب خدیجہ کے پاس لے کر گئے. ایک اور جگہ میں نے پڑھا ہے اس کے الٹا کہ جناب خدیجہ کو جب رسول کی امانت داری اور صداقت کا تذکرہ ہوتے ہوئے جناب رسول خدا کی صداقت اور امانت داری کی خبر ملی تو خود جناب خدیجہ نے پیغام پہنچایا جناب ابو طالب کے پاس کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بھتیجے میرا مال تجارت لے کر شام جائیں. یہ رہا ہو یا وہ رہا ہو، دونوں صورتوں میں جناب خدیجہ کی عظمت ہی بلند ہوتی ہے. اس لیے کہ رسول چاہے ایسے گئے ہوں خدیجہ کے بلانے پر یا خود گئے ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ رسول نے انتخاب کیا تجارت کرنے کے لیے جناب خدیجہ کے مال کا. بھئی اگر مال میں کوئی کمی ہوتی تو رسول کبھی ہاتھ نہ لگاتے، اس لیے کہ رسول کو تو پتا ہے کہ مجھے رسول ہونا ہے. آگے آنے والے زمانے میں جب رسول ہدایت کریں گے لوگوں کی تو دنیا کھڑے ہو کے کہہ دے گی آج ہدایت کر رہے ہیں، کل خدیجہ کا مال لے جایا کرتے تھے اگر مال میں کوئی کمی ہوتی. اس کا مطلب رسول کو بھی پتا تھا کہ ان نجاستوں بھرے زمانے میں جس کا مال سب سے پاک ہے وہ بی بی خدیجہ ہے. اور جناب خدیجہ کے مال کے ذریعے سے رسول نے تجارت کرنا شروع کی. میسرہ آپ کا غلام تھا، مینیجر بھی سمجھ لیجیے اس کو،
تھا. جب بھی مال جایا کرتا تھا، قافلہ جایا کرتا تھا، میسرہ کو جناب خدیجہ ساتھ بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ، اور ہر جانے والے سے کہا کرتی تھی کہ میسرہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، میسرہ جو کہیں وہ کرنا، اگر منع کریں مال بیچنے کو تو مت بیچنا، مال بیچنے کے لیے کہیں تو بیچنا. یعنی میسرہ کو نگہبان بنا کے بھیجتی تھی جناب خدیجہ، میسرہ کو نگراں بنا کے بھیجتی تھی جناب خدیجہ، میسرہ کو محافظ بنا کے بھیجتی تھی جناب خدیجہ، میسرہ کو قائد بنا کے بھیجتی تھی جناب خدیجہ. لیکن جب رسول کو بھیجا ہے تو خدیجہ کا انداز بدل گیا ہے. اب میسرہ کو بلا کے کہا میسرہ تم خادم ہو، محمد آقا ہے، اب تمہیں نگرانی نہیں کرنی ہے، تمہیں نہیں کہنا ہے کہ محمد کیا کرنا ہے، جو محمد کہیں اس کو مان لینا، جو محمد بتائیں اس کو تسلیم کر لینا. قافلہ گیا، مال تجارت پہنچا شام میں، واپس ہوا تو اتنا فائدہ تھا جتنا فائدہ خدیجہ کو کبھی نہیں ہوا. حسن اتفاق کہہ لیجئے، نظام قدرت کہہ لیجئے کہ جب رسول بڑھ رہے ہیں مدینے کی طرف، مکے کی طرف، تو جناب خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پہ موجود ہیں. جناب خدیجہ کی نظر آسمان پر پڑی کہ جیسے بادل کسی شخص پہ سایہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور صرف بادل ہی نہیں، بادلوں کے نیچے دو فرشتے پر پھیلائے ہوئے چل رہے ہیں جو کسی شخصیت کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں. جب قریب آئے تو دیکھا ابو طالب کے بھتیجے محمد ہیں. حضور نے آ کے خبر دی کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہے. جناب خدیجہ اپنے فرط مسرت سے حضور کو اپنے گھر میں بٹھایا، ایک حجرے میں بٹھایا، پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ میسرہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے. میسرہ تشریف لائے تو پوچھا جناب خدیجہ نے تم یہ بتاؤ کہ راستے میں کیا کیا دیکھا؟ اب میسرہ نے پوری تاریخ اور ہسٹری بتانا شروع کی، پوری صفات کمالیہ بتانا شروع کی کہ کیا کیا دیکھا. کہ بی بی کیا بتاؤں، یہ محمد جس کو آپ نے ہمارے ساتھ بھیجا تھا نا، جب چلتا تھا لگتا تھا سر پہ بادل سایہ کر کے چل رہے ہیں. کھانا کتنا بھی کم ہوتا تھا اگر یہ کھا لیتا تھا تو کھانا بچ جایا کرتا تھا. کہیں اگر پانی میسر نہیں آتا تھا ٹھوکر مارتا تھا، پانی ابلنے لگتا تھا. بی بی کتنا بھی ہجوم ہو، کتنا بھی مجمع ہو، کتنے بھی لوگ ہوں، اگر یہ ان لوگوں کے درمیان کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کا قد سب سے بڑا نظر آتا تھا. نہیں محسوس فرمایا آپ نے بہار الانوار میں اللہ ملی صلی رحمان نے جو حضور کے بدن کے معجزات اور کمالات لکھے ہیں، ان معجزات میں معجزہ بھی لکھا ہے مجمع چاہے 1000 کا ہو یا 10,000 کا ہو یا 1,00,000 کا ہو یا 1,40,000 کا ہو، رسول کا قد سب سے بڑا نظر آتا تھا، رسول کا سب سے اونچا نظر آتا تھا. ایک اور جملہ عرض کر دوں آپ کی بیداری کے لیے، اس کا مطلب تاریخ سے بات ثابت ہے کہ کتنا بھی لمبا سے لمبا انسان اگر چاہے کہ رسول کے برابر میں جا کے بڑا ہو جاؤں تو رسول کا قد بڑا ہو جایا کرتا تھا، ہر لمبا بونا ہو جایا کرتا تھا، ہر لمبا چھوٹا ہو جایا کرتا تھا. نہیں توجہ فرمائی کیوں رسول کا قد سب سے بڑا نظر آتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا قد میرے حبیب کے قد سے بڑا ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا قد میرے حبیب کے قد سے بڑا ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کا قد میرے حبیب کے قد سے بڑا ہو. یہ معجزہ تو غدیر کے منبر پہ صرف علی کو دیا گیا تھا. اب جناب خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی تھی، دوست تھی جناب خدیجہ کی، نفیسہ جن کا تاریخ نے نام لکھا ہے، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچوایا رسول کے پاس. پیغام یہ پہنچوایا، نفیسہ پہنچی، رسول سے ملاقات ہوئی. ملاقات کر کے کہا نفیسہ نے کہ
اب تو عمر آپ کی ہو رہی ہے، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ کوئی ایسی پاک باز اور صاحب کردار خاتون ہوگی تو ضرور. کہ اگر کوئی ہو صاحب کردار خاتون، کا مثلاً کون؟ نفیسہ نے کہا مثلاً خدیجہ. رسول نے فرمایا وہ دولت مند ہیں، اتنی غنی خاتون ہیں، ان کا مال تجارت کئی ملکوں میں جاتا ہے، مجھ سے وہ کیسے شادی کر لیں گی؟ نفیسہ نے کہا کہ نہیں، آپ سے بڑی متاثر ہیں اور آپ کے کردار کا تذکرہ وہ کرتی رہتی ہیں. حضور نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پھر میں چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. آپ چپ بیٹھے رہ گئے، دل ہی نہیں کیا آپ کا ابو طالب کی عظمتوں کو سلام کرنے کا. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. اس کا مطلب تاریخ رسالت میں دو ہی شخصیتیں ہیں جس سے پوچھ کے رسول عمل کیا کرتا تھا. اللہ کے حکم پہ عمل کیا کرتا تھا، ابو طالب کے مشورے پہ عمل کیا کرتا تھا. دو ہی شخصیتیں ہیں کہ جن کے کہنے سے اللہ کا رسول عمل کرتا تھا، خود اللہ کے حکم پر عمل کرتا تھا یا ابو طالب کے مشورے پر عمل کرتا تھا. جناب ابو طالب کے پاس خبر پہنچی. جناب ابو طالب نے اپنی بہن جناب صفیہ کو بھیجا جناب خدیجہ کے پاس. ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی ایسے لگا رہا ہو، پہلے وہاں سے تو خبر مل جائے کہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی ہم پیغام لے کے پہنچ جائیں اور بات وہاں پہ ساری خراب ہو جائے. رشتوں وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے نا کہ کسی کا دل کیا ہے، کیا دل ہے، کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی تو رشتہ شروع ہوتا ہے. جناب صفیہ آ گئے تو جناب خدیجہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی فرمائی. آ کے کہا کہ ہاں رشتہ کر دیجئے، انشاءاللہ قبول کر لیجئے اور بارات لے کر چلے جائیے. وہ دن آ گیا، وہ روز آ گیا، وہ لمحہ آ گیا، وہ گھڑی آ گئی جب ابو طالب نے رسولوں کے شہنشاہ کو اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا. پیروں میں جناب عبد المطلب کی جوتیاں پہنائی، سر پر سیاہ ہاشمی عمامہ رکھا، بدن پر خلیل خدا جناب ابراہیم کا لباس پہنایا، ہاتھوں میں جناب شعیب پیغمبر کا عصا دیا. بارات چلی ہے رسول کو لے کر، بنی ہاشم کے جوانوں کا ہجوم ہے، کہیں عباس ہیں، کہیں حمزہ ہیں، کہیں خود ابو طالب ہیں. بارات جا رہی ہے، ایسی بارات جس پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، ہوائیں جس بارات میں خوشبوئیں پھیلا رہی ہیں، فرشتے جس بارات کے آگے آگے بھی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے بھی چل رہے ہیں، جنتیں سجائی جا رہی ہیں، جنت کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے، کوثر کے پانی سے زمین پہ چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. یہ بارات جا رہی ہے رسول کی خدیجہ کے دروازے پر. میں نے دوسرے دن عرض کیا تھا جملہ، اس کو مکمل کیے دیتا ہوں، وہ جملہ نہیں پڑھوں گا، اس کے آگے کی بات مکمل کیے دیتا ہوں. رسول خدیجہ کو لینے رسول خدیجہ کے دروازے پر گئے ہیں، خدیجہ کو لینے رسول خدیجہ کے دروازے پر گئے ہیں، خدیجہ کو لینے رسول خدیجہ کے دروازے پر گئے ہیں. جو اس دن موجود تھا وہ میری آواز میں آواز ملائے گا. اس کا اگلا جملہ سن کے جو سنانے جا رہا ہوں، بھائی خدیجہ کو لینے رسول خدیجہ کے دروازے پر گئے ہیں. اس مرتبے میں خدیجہ کی عظمت فاطمہ اور علی کے برابر ہو گئی. بس 3 ہی جگہ رسول گئے ہیں. عرش پہ فاطمہ کو لینے گئے ہیں، کعبے میں علی کو لینے گئے ہیں، در خدیجہ پہ خدیجہ کو لینے گئے ہیں.
محسوس فرما رہے ہیں؟ بارات پہنچی تو جناب خدیجہ کی حویلی بقعہ نور بنی ہوئی تھی، چاروں طرف سے نور چھلک رہا تھا، انتظام کیا گیا تھا باراتیوں کے لیے۔ بارات پہنچی تو ایک طرف سے آواز بلند ہوئی کہ نہ آسمان نے کسی کو دیکھا ہے، نہ زمین نے ایسے شخص کا وزن اٹھایا ہے جو محمد سے افضل ہو۔ یہ جناب خدیجہ کے چچا کی آواز تھی جو فرما رہے تھے ہم نے اس رشتے کو پسند کیا ہے اور میں تمام لوگوں کو گواہ بنا کے اس رشتہ داری کو متعین کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بات تمام ہوئی تو جناب ابو طالب نے خطبہ عقد کا آغاز فرمایا، ایسا فصیح و بلیغ خطبہ جس کا آغاز ہوا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں قرار دیا۔ آپ نے تو سن لیا، سن کے خاموش ہو گئے، میری نگاہ مگر قرآن کی آیتوں پہ جا کے بڑا گردانی کرنے لگی۔ جناب ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، بس اے پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا، وذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت کو بھی اپنا مسلمان بنا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ پروردگار جو بھی میری ذریت ہے اسے اپنا مسلمان بنا، جو بھی میری ذریت ہے اسے اپنا مسلمان بنا، جو بھی میری ذریت ہے اسے اپنا مسلمان بنا۔ اور ابو طالب اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرما رہے ہیں میں ابراہیم کی ذریت ہوں۔ میں کہوں گا ابو طالب بھتیجے کا خطبہ پڑھ رہے ہو یا لوگوں کو کلمہ سنا رہے ہو؟ اور خطبہ جاری و ساری ہے۔ خطبے کا اختتام معلوم ہے کہاں ہوا ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا ہے یہ سید ہے، سردار ہے، اس کے جیسا بافضیلت کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا باکمال کوئی ہے ہی نہیں، یہ سچا ہے، امین ہے، صادق ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابو طالب نے فرمایا ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان قریب دنیا کی نگاہیں دیکھیں گی کہ یہ شخص اللہ کی خبر بن جائے گا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی خبر بنے گا، نبأ عظیم، یعنی اللہ کا نبی بنے گا، اللہ کا پیغمبر بنے گا۔ اب جملہ رائے گا نہ ہو جائے، بھئی اعلان نبوت کے بعد کلمہ پڑھنا اور ہے، اعلان نبوت سے پہلے کلمے کو اپنی زبان دینا اور ہے۔ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے جس نے رسول کے کلمے کو اپنی زبان دی ہے، اور یہ بات بتا رہی ہے کہ ان قریب یہ بڑی خبر بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو طالب کی نگاہیں مستقبل کے دبیز پردے کو چاک کر کر کے دیکھ رہی تھی کہ وقت آئے گا جب یہ نبوت کا اعلان کرے گا، وہ وقت آئے گا جب لوگ مسلمان بنیں گے، وہ وقت آئے گا جب اسلام پھیلے گا، وہ وقت آئے گا جب مسجدوں میں صفیں لگی ہوئی ہوں گی، وہ وقت آئے گا جب میناروں سے اذانیں دی جا رہی ہوں گی، وہ وقت آئے گا جب دنیا کے مسلمان اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے؟ بھائی اسلام کے بعد اسلام لانا اور ہے، اسلام سے پہلے اسلام دیکھنا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ خطبہ تمام ہوا تو جناب ابو طالب نے فرمایا توجہ کہ میں اپنے مال سے محمد کا مہر ادا کر رہا ہوں، خدیجہ کا مہر دے رہا ہوں۔ کیا فرمایا ابو طالب نے؟ میں اپنے مال سے مہر دے رہا ہوں، اپنے مال سے مہر دے رہا ہوں۔ ابھی آپ لوگ اگر جاگے نہیں تو ایک جملہ عرض کر دے رہا ہوں اور ایک منظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔
قرآن مجید میں آیت ہے، ایک مسجد بنی مدینے میں جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے. مسجد تیار ہوئی تو لوگ رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ مسجد میں چلیے اور نماز پڑھا دیجیے. اللہ نے آیت بھیجی، لا تقم فیہ ابدا، اے میرے رسول اس مسجد میں ہرگز اپنے قدم نہ رکھ دینا. پروردگار تیری مسجد ہے، رسول تیرا ہے، نماز تیری ہے، کیوں منع کر رہا ہے؟ کہ اس لیے منع کر رہا ہوں کہ مسجد بنی ہے منافقوں کے مال سے. مسجد بنی ہے منافقوں کے مال سے. اگر رسول چلا جائے گا اس مسجد میں اور نماز پڑھے گا تو مسلمان منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد کو اپنے اندر شامل کر لیں گے، خود میں ملا لیں گے نا. یہ مسجد مسلمانوں ہی کی کہلائی جانے لگے گی. یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد مسلمان لے. اللہ نہیں چاہتا کہ منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمان لے. اللہ نہیں چاہتا کہ منافقوں کے مال سے بنی ہوئی مسجد مسلمان لے. اب جگاؤ اپنی طبیعتوں کو، تاریخ کو دیکھو. تاریخ کیا بتاتی ہے کہ رسول پلے ہیں ابو طالب کے مال سے. رسول کا نکاح ہوا ہے ابو طالب کے مال سے. رسول کا مہر دیا گیا ہے ابو طالب کے مال سے. دعوت ذوالعشیرہ ہوئی ہے ابو طالب کے مال سے. رسول کا ولیمہ ہوا ہے ابو طالب کے مال سے. رسول پلا ہے ابو طالب کے مال سے. شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ تو خدا یہ نہیں چاہتا کہ منافقوں کے مال سے بنی مسجد مسلمانوں کو دے، وہ اللہ کیسے چاہے گا کہ کافر کے مال سے پلا ہوا رسول مسلمانوں کو دے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. حیدری محسوس فرما رہے ہیں؟ شادی ہوئی، شادی تمام، خدیجہ کی ڈولی اٹھی. یہ واقعہ ہو سکتا ہے پہلے بیان کیا ہو مگر پھر سن لیجیے جب درمیان میں آ گیا ہے. ادھر بارات پہنچی، جناب خدیجہ کو خبر ملی کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں. جناب خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں تو جناب خدیجہ نے سب کو گھر بلوا لیا. کیسے بلوایا؟ سب کی دعوت کر دی. دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا خاصا اکڑا ہوا آدمی بھی سیدھا ہو جاتا ہے. سب کی دعوت کر دی. خدیجہ نے سب کو گھر بلوا لیا. پوچھا کہ سنا ہے آپ سب ناراض ہیں؟ کہ جی بی بی ناراض ہونے والی بات ہی ہے. کیوں ناراض ہیں؟ کہ بی بی آپ نے اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے اور کس سے شادی کر لی؟ عبداللہ کے یتیم سے. اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے ٹھکرا دیے. 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً پڑھتے ہوئے، 45 سے 50 منٹ تو ہو ہی گئے. ساری گفتگو ابھی تک کی ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. جس کے دل میں جناب خدیجہ کی جتنی عظمت جلوہ گر ہو، پڑھوں گا میں بہت آہستہ سے مگر سننا پوری طاقت سے ہے. جسے لگتا ہے کہ اس کے رگوں کے دوڑتے ہوئے لہو میں جناب خدیجہ کے نمک کا تھوڑا سا بھی احسان ہے. جناب خدیجہ کے جواب کی نزاکت محسوس کیجئے گا. جیسے ان عورتوں نے کہا خدیجہ ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے. جناب خدیجہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صادق کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ معاملہ طے ہو گیا. خدیجہ کی ڈولی اٹھی. خدیجہ رسول کے آنگن میں
اب دیکھیے گا جناب خدیجہ کی عظمت. جب خدیجہ رسول کے آنگن میں آ گئی تو اشارے سمجھ میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ آئیں تو بزرگوں سے بعد میں معلوم کر لیجئے گا. خدیجہ بالکل رسول کی مونس بنی ہوئی ہیں، ہمدم، غمگسار، ناصر. نہ گڈے گڑیوں سے کھیلنے کا شوق ہے، نہ بیجا میدانوں میں ناچ گانے دیکھنے کی ضد ہے، نہ رسول کے ساتھ دوڑ لگانے کی ضد ہے. اس کا مطلب خدیجہ رسول کے ساتھ کھیلنے نہیں آئی تھی، رسول کی مددگار بن کے آئی تھی. اور جو رسول کے ساتھ آ کے کھیلی ہے نا، وہ رسول کے بعد اسلام ہی سے کھیل گئی. وہ سب انہوں نے سب نے اسلام کو کھلونا بنا دیا. بھائی مطلب میں اگر کوئی رسول کی بیوی ہے اور رسول کی زوجہ ہے، رسول کا اس سے رشتہ جڑا ہوا ہے، تو صاحب عظمت ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے. ابو سفیان کی بیٹی تھی جناب ام حبیبہ، سروں کا تاج ہے ہمارے. بیٹی کس کی تھی؟ اس کا مطلب ہمارا کسی سے اختلاف کسی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ہمارا کسی سے اختلاف کسی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہوتا تو ابو سفیان کی بیٹی کی ہم یہاں بیٹھ کے تعریف نہ کر رہے ہوتے. ابو سفیان کی بیٹی تھی جناب ام حبیبہ، اور کردار کی بلندی. ابو سفیان آ گئے ایک دن رسول سے ملنے، رسول کا بستر بچھا ہوا تھا، چاہا کہ بستر رسول پر بیٹھ جائیں. تیزی سے بیٹی دوڑی، اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑا، رسول کے بستر کو پلٹ دیا اور یہ کہہ کر پلٹا کہ رسول کا بستر ہے، یہاں کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، یہ رسول کا بستر ہے، یہاں کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا. 1400 سال پہلے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نے قانون بنا دیا کہ سوچو، جب رسول کے بستر پہ کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا تو رسول کے منبر پہ کوئی نااہل کیسے بیٹھا ہے؟ مل کے تو غمگسار ہیں، ناصر ہیں. جناب خدیجہ مددگار ہیں رسالت کی، نصرت کر رہی ہیں. جناب خدیجہ دیکھ رہی کہ رسول کو سکون کیسے ملتا ہے، رسول کو اطمینان کیسے ملتا ہے. گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ رسول کو سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی. پوری زندگی جناب خدیجہ کی دیکھ جائیے، پوری زندگی. میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں کہ جناب خدیجہ کا مضمون اتنا پیارا ہے کہ اس تاریخ کے اعتبار سے اور جناب خدیجہ کی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے کئی مجلسیں پڑھی جا سکتی ہیں جناب خدیجہ کے عنوان سے. اور بہت سارے ایسے تنقیدی مضامین ہیں جو جناب خدیجہ پر الزامات لگائے گئے. مثلاً عمر کا زیادہ ہونا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاریخ کے اعتبار سے جناب خدیجہ کی عمر زیادہ سے زیادہ 28 سال تھی. کبھی زندگی رہی اگر انشاءاللہ آنا ہوا تو اس عنوان سے گفتگو کریں گے کہ جناب خدیجہ کی عمر صرف اور صرف 28 سال تھی. وہ تو تاریخ میں کسی کو کم سن دکھانا تھا جو خدیجہ کی عمر کو بڑھا دیا گیا تھا، ورنہ جناب خدیجہ کی عمر صرف اور صرف 28 سال تھی. دوسری تنقید کیا ہوتی ہے؟ اولاد کا ہونا، یعنی جناب خدیجہ کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے. یہ تاریخ نے جناب خدیجہ کی سیرت پر الزام لگایا. حالانکہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جن کو مسلمان کنوارا بتاتے گھومتے ہیں نا، ان کی بھی شادی تاریخ میں ہے پہلے رسول سے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کسی کی شادی کے موضوع کو ختم کرنا تھا جو خدیجہ کی شادی کو ابھارا گیا تھا۔ میں نے شروع میں اسی لیے عرض کیا ہے کہ تاریخ میں ہمیں تاریخ سے شکایت ہی یہی ہے کہ جن شخصیتوں کو اہم نہیں ہونا چاہیے تھا ان شخصیتوں کو تو اہم بنا دیا گیا ہے، جن شخصیتوں کو اہم ہونا چاہیے تھا ان شخصیت کی اہمیتوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب سمجھیے آپ، نجاستوں کا دور ہے، خباثتوں کا دور ہے، برائیوں کا دور ہے، اس خباثت اور برے دور میں بھی جناب خدیجہ کو طاہرہ لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آخری بات ہے، بات تمام ہو جائے گی۔ جناب خدیجہ کو طاہرہ لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ کیا لقب تھا جناب خدیجہ کا؟ یہ میں نے عرض کیا نا، آغاز میں کیا عرض کیا کہ جناب خدیجہ تاریخی شخصیت تھیں۔ یہ عظمت اس لیے بیان نہیں ہو رہی کہ وہ رسول کی بیوی تھیں اس لیے عظیم ہوئی، نہیں، وہ عظیم تھیں اس لیے رسول کی بیوی ہوئی۔ توجہ سے، وہ رسول کی بیوی ہو کے عظیم نہیں ہوئی، وہ عظیم تھیں اس لیے رسول کی بیوی ہوئی، اور جب تک بیوی رہیں تو رسول کی لا شریک بیوی رہیں۔ ہر بیوی کی کوئی نہ کوئی شریک تھی، تنہا خدیجہ تھی جو رسول کی زندگی میں لا شریک بیوی تھی، تنہا بیوی تھی، اکیلی بیوی تھی، جن بیوی کا کوئی شریک نہیں تھا۔ کیا لقب تھا؟ طاہرہ۔ یہ رسول کے عقد میں آنے سے پہلے ہی جناب خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ۔ مکے کے لوگ جناب خدیجہ کو خدیجہ نہیں کہتے تھے، نام نہیں لیتے تھے، طاہرہ کہا کرتے تھے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ بالکل ایسے ہی جیسے جھوٹوں کے زمانے میں رسول کو اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق کہا جاتا تھا۔ بھئی خدیجہ نجاست بھرے زمانے میں بھی طاہرہ تھیں، رسول جھوٹ بھرے زمانے میں بھی صادق تھے۔ اب بھی نہیں توجہ فرمائی؟ اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے خدیجہ نے کیوں ٹھکرا دیے؟ یہ رشتے نہیں ٹھکرا رہی تھی خدیجہ، بلکہ طہارت، صداقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرمایا آپ نے؟ یہ طہارت تھی جو صداقت کا انتظار کر رہی تھی، اور جناب خدیجہ کے رہتے ہوئے وقت بھی آ گیا کہ جب ایک دن دیکھا کہ اعلان اسلام ہو چکا، اعلان نبوت ہو چکا ہے، رسول تنہا بیٹھے، اکیلے بیٹھے، خاموش بیٹھے، پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ کہ مکے میں قحط پڑ رہا ہے، قحط پڑ رہا ہے تو انہیں ضرورت ہے، کچھ انہیں مال میسر نہ آیا، اگر کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تو سب بھوک کی وجہ سے مر جائے گے۔ جناب خدیجہ نے میرے پاس دولت ہے تو وہ کس دن کام آئے گی؟ رسول نے فرمایا وہ تو تمہاری دولت ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری دولت کو میں اپنے لیے استعمال کروں۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کو بلایا، اگر زندہ تھے، اگر حیات تھے، اور اگر مر چکے تھے تو خاندانی کے کسی اور فرد کو بلایا، مسجد الحرام میں اعلان کرایا، مکے کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اعلان کیا کہ میں خدیجہ ملیکۃ العرب، قریش کی سیدہ اور سردار، طاہرہ، نجیب خاتون، یہ اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میرا جتنا بھی مال ہے، جتنے گھوڑے ہیں، جتنے اونٹ ہیں، جتنا سونا چاندی ہے، جتنا خزانہ ہے، جتنا مال تجارت ہے، سارا کا سارا میرے شوہر محمد الرسول اللہ کا ہے۔ وہ چاہیں تو جس طریقے سے بھی اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ غریب، بھوکے، فاقہ کش
فقر سے پریشان لوگ در خدیجہ کے باہر آ کے جمع ہونے لگے اور مال جناب خدیجہ مسلمانوں کے اوپر بٹنے لگا اور تقسیم ہونے لگا. بات میری تمام ہو گئی. لیکن ہر کوئی اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے اور میری طاقت میں پوری آواز سے آواز ملائے اگر عظمت جناب خدیجہ آشکار ہو جائے. خدیجہ بالکل اسی ماں کی طریقے سے ہے کہ جو اپنے بچے کو پالتے وقت اپنے حصے کا لقمہ بھی اپنے بچے کو کھلا دیتی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. بھئی مائیں مومنوں کی اور بھی ہیں, مومنوں کی ماں خدیجہ بھی ہے, مگر اور ماؤں میں اور خدیجہ میں یہ فرق ہے کہ ہر ماں بیت المال سے مال لے کے ماں بنی ہے, خدیجہ مسلمانوں کو مال کھلا کے ماں بنی ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. سلامت رہے. اور اسی لیے ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ اگر مان لیجئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ فاطمہ کا فدق نہیں بھی تھا, پھر بھی اگر فاطمہ دربار میں آ گئی تھی تو فدق دے دینا چاہیے تھا, اس لیے کہ ماں کا اتنا مال مسلمانوں نے کھایا تھا, کم سے کم وہ سوچ کر ہی فدق دے دینا چاہیے تھا شہزادی فاطمہ کو. تو خدیجہ اس کے دروازے پر مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی مال لینے کے لیے, اسی کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی اپنا حق لینے کے لیے. کتنی جلدی لوگ بدل جاتے ہیں, کتنی جلدی لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں. کتنی جلدی لوگ بدل جاتے ہیں. انہی کی ماں کا مال لے لے کر مسلمانوں نے کھایا ہے اور اسی کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی. اور جب دربار سے واپس ہوئی تو جاتے وقت ضعیف نہیں تھی, آتے وقت فاطمہ ضعیف ہو چکی تھی. شب شہادت حضرت سیدہ ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, شہزادی فاطمہ پر ڈھائے جانے والے جو مصائب کتابوں میں لکھے ہیں نا, کسی خطیب کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے. جتنا ہم سنتے ہیں نا یہ تو وہ ہے کہ جو زبان سے بیان کیا جا سکتا ہے. مصائب تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں جو زبان سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا, زبان سے بولا ہی نہیں جا سکتا. دروازے پہ آگ و لکڑیاں جمع کی جا رہی ہیں, آواز دی جا رہی ہے کہ ابو الحسن کو باہر نکالو, ابو الحسن کو باہر نکالو. اندر سے آواز آئی تم ایسے گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے نواسے رہتے ہیں؟ کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالا گیا تو ہم آگ لگا دیں گے. تاریخ بتا دی کہ شہزادی فاطمہ دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے کتاب بیت الاحزان میں پورا منظرنامہ بیان کیا ہے دروازہ جلنے کا اور دروازہ گرنے کا. وہ لکھتے ہیں کہ آگ لگا دی گئی, دروازہ گر رہا ہے, لکڑی ہے جل رہی ہے, جلتے جلتے دروازہ اوپر کی طرف سے گرا, اوپر کی طرف سے گرا تو وہ حصہ سامنے آ گیا جہاں زہرا کا ہاتھ رکھا ہوا. شہزادی فاطمہ کے ہاتھ جیسے نمودار ہوئے, ظالم کا تازیانہ لہرایا. تازیانے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ زہرا کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی.
کہ پوری زندگی فاطمہ زہرا اپنے ایک ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. زہرا اب بھی حوصلہ نہیں آ رہی ہے, ہاتھوں سے ہاری ہے, ہاتھوں سے دروازے کو پکڑے ہوئے کھڑی ہے. بس 2 منظر بیان کرنے ہیں, مصائب تمام کر دینے ہیں. 30 سیکنڈ کے اندر مصائب تمام ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ جانے, آپ کا گریہ جانے, شہزادی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں جانے. اللہ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم زہرا کے. جو جو شہزادی کے لیے روتے ہیں, شہزادی روز جزا ان کی شفیع قرار پائیں. شافع محشر ان کی شفاعت فرمائے جو فاطمہ زہرا کے درد میں آنسو بہاتے ہیں, فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں. بس 2 جملے مصائب تمام ہیں. جب دیکھا نا باہر والوں نے کہ ابھی دروازہ نہیں گرا, تو وہ لکھتے کہ ظالم نے اپنی تلوار نکالی. تلوار نیام میں تھی, تلوار کو باہر نکالا ڈرانے کے لیے, مگر زہرا حوصلہ نہیں آ رہی. معلوم ہے ظالم نے کیا کیا, اپنے ناپاک پیر اٹھائے اور دروازے پہ اتنی تیزی سے مارا کہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. اور اب بھی شہزادی فاطمہ ہمت نہ ہاری. دروازہ گر گیا لیکن شہزادی فاطمہ در کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی کہ میرے رہتے میں ابو الحسن تک تمہیں نہ پہنچنے دوں گی. اللہ اللہ, قیامت کیوں نہ آئی, زمین کو زلزلہ کیوں نہ آیا, آسمان سے بارش کیوں نہ نازل ہوئی. معلوم ہے اس ظالم نے کیا کیا, آخری جملہ مصائب تمام. جب دیکھا فاطمہ زہرا اب بھی سامنے سے نہیں ہٹ رہی ہے, تو اس ظالم نے جو تلوار نکالی تھی نا, جو نیام کے اندر تھی, تلوار کو الٹا کیا اور قبضے سے فاطمہ کی پسلیوں پہ مارا. زہرا کی آواز گونجی, فضا میرا محسن مارا گیا, فضا مجھے سنبھالو, میرا محسن مارا گیا, فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی, فضا مجھے سنبھالو, میرا محسن مارا گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین.